بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مولا تیرے محبوب کا کام ہو قرآن کی تلاوت کرنا. کیا کرنا بھائی؟ تو قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ. اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرو. آپ تاجر ہیں, دکان پہ آئے, صاف کیا, کاروبار شروع کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. باوضو ہو کر بیٹھو, اللہ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالیں گے. گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں. یہ جو معمول ہم نے بنا رکھا ہے کہ بس کوئی فوت ہو گیا تو قرآن کھولیں گے جی پھر پڑھیں گے, اور وہ پڑھنے والے بھی سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں. اتنے بجے کا ٹائم دیا, اتنے بجے چودھری صاحبان آ رہے ہوتے ہیں. پڑھنا کیا خاک ہے یہاں پر, صرف منہ دکھانے کے لیے آ گئے. مولوی 5 منٹ تقریر لو جی یہ تو فارغ لوگ ہیں, ہم نے تو کام پہ جانا ہے, ہم تو صرف منہ دکھانے ہیں, دعا کراؤ جی جلدی. تو میرے محترم سامعین, قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ. اور ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا, قرآن کے تعلق کو توڑا, سزا دیکھو پھر کیسی ملی ہے. اور 16ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے, باقی جتنے بھی اذکار ہیں یہ سب بعد میں ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی معیشت کو تلخ کر کے رکھ دیا. سب کچھ ہونے کے باوجود قرضوں میں جکڑ گئے, سب کچھ ہونے کے باوجود مندے کا شکار ہو گئے. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا, قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا. اور جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل آ گئے, جو ہمارے صوفی دیندار حضرات یہ بھی بھاگ گئے, لگے ہوئے ہیں سارا دن فیس بک کے اوپر, سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر وقت برباد کر رہے ہیں.